अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं। वो सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ 26वीं आइनी तरमीम को बहुत आसानी से रोक सकती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसे नहीं रोका। इसके अलावा इसमें बाप का जो किरदार है, बार बार बाप के नारे लगते हैं। फैसल वावड़ा साहब ने भी विक्ट्री का निशान बनाया, और जो ख़तरनाक विक्ट्री का निशान बनाया उससे क्या मुराद थी। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो किससे डर रहे हैं, किसके हवाले से बात नहीं करना चाह रहे। 26वीं आइनी तरमीम के मामले के ऊपर उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर कमेंट करने से माजरत कर ली। वो क्या पॉइंट था? उसके अलावा ये खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस पूरी आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए वज़ीर आज़म की सीट ऑफ़र की गई है, और वज़ीर आज़म बनने वाले हैं वो बहुत जल्द। तो इस मामले में सबूतों के साथ, तमाम एविडेंसेस के साथ आपसे बात करूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने पहले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अब नाज़रीन, पहला मुद्दा हमारा ये है कि तहरीक इंसाफ 26वीं आइनी तरमीम को बहुत आसानी से रोक सकती थी, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मसला ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाया जाएगा अब। उसके अलावा जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनको भी स्किप कर लिया जाएगा। यहया अफरीदी साहब का नाम मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है चीफ जस्टिस के लिए, और हुकूमत जो है उन्हीं को चूज़ करने जा रही है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों के हवाले से उनका नाम जो है वो क्रॉस कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। इसी को रोकना था तहरीक इंसाफ ने। अब हम आप आते हैं कि कैसे। इसमें बहुत क्लियर चीज़ है, बहुत क्लियर। मैं आपको बहुत क्लियर चीज़ बताने वाला हूँ कि हुकूमत को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक लेटर ड्राफ्ट करना था और वो लेटर सबमिट करवाना था। तहरीक इंसाफ ने सिंपली एक काम करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ वो सबमिट करवाना था। नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत 3 दिन तक वो उसके ऊपर वोटिंग नहीं करवाई जा सकती। 3 से 7 दिन, 3 दिन उसके ऊपर डिबेट होगी, बात होगी, सेशन कॉल होगा, जो भी होगा। 3 से 7 दिन तक का वक्त है। मतलब अर्लीस्ट भी अगर हुकूमत चाहती तो चौथे दिन सेशन कॉल होता। रात में ये तरमीम पास हुई है। आज 21 तारीख है, 21 तारीख के दिन ये तरमीम पास हुई है। अगर 20 तारीख को ये अगर करवाती हुकूमत तो कम से कम 23 तारीख तक कोई तरमीम पास नहीं हो पाती। हो सकता है 24 तक ना हो, 24 तक बल्कि ना हो पाती। एक दिन बचता। फिर हुकूमत किस तरीके से तरमीम लाती, किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका नोटिफिकेशन होना है 24 को, उसको नोटिफिकेशन करवाती। आपको पता है कि कितनी तवील चीज़ रही है, अगले दिन तक चली गई पूरा मामला। तो इसके ऊपर हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटका सकती थी तहरीक इंसाफ, उसको रोक सकती थी। हो सकता है कि हुकूमत को इतना टाइम दरकार होता, हुकूमत इस तरीके से जाती कि ये तरमीम जो है 25 के बाद चली जाती। काजी फायज इसा साहब जो है वो चले जाते, और कल को ये तरमीम जो है किसी भी मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती तहरीक इंसाफ प्रॉपरली अपने लॉयर्स के साथ, तो उसको चैलेंज भी कर सकती थी। मामला डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट किए जा सकते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको ऑप्ट ही नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से वो गई ही नहीं। जो इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए नाराज़ हो रहे हैं कि आप मेरे अहकामात को नहीं मान रहे, आप प्रॉपरली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, मैंने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं किया, आपने प्रोटेस्ट कैसे कॉल ऑफ किया। इनके मुसव्विदे के ऊपर इमरान खान साहब नाराज़ हुए कि आप इस मुसव्विदे को मेरे पास लेकर कैसे आए हैं। तो इन पूरी सूरत हाल में जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो तहरीक इंसाफ खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ खुद ही नहीं चाहती।
تحریک انصاف خود ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کو باہر لے کر آنے میں. وہ اپنی چاندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. جو لوگ بھی باہر ہیں ان کی امپورٹنس تب تک ہے جب تک عمران خان باہر نہیں آتا. جس دن عمران خان باہر آ گیا یہ سب لوگ زیرو ہو جائیں گے، سب کے سب لوگ. اس لیے یہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں اور نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. اس طرح کی مختلف خبریں ہمارے سامنے بھی آئی ہیں. اسی لیے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں. ایون ایک سمپل ایم این اے جو پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہو اس کو بھی کاٹتے ہیں تاکہ یہ کہیں ابھر کر سامنے نہ آ جائے، یہ کہیں اوپر نہ آ جائے. ہر بندہ ایک دوسرے کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، ہر بندہ لابنگ کر رہا ہے. تو یہ تحریک انصاف کی اس وقت صورتحال ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر دیں باپ. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ باپ آخر ہے کون؟ فیصل واوڈا صاحب کی جو وکٹری والی جو سپیچ ہے جو آج کل ٹویٹر پر سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اس میں جو باپ کا نشان وکٹری کا انہوں نے بنایا ہے نا، اس میں آپ سمجھیں گے کس طریقے سے پاس ہوئی. اس کے علاوہ فیصل واوڈا صاحب نے میڈیا کے سامنے بولا کہ ابھی تو کچھ لوگ ڈگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگی سے لوگوں کو ہی ہم نے نہیں نکالا. ابھی اگر میں ڈگی سے لوگوں کو نکالا تو وہ تو ایکسٹرا ہو جائیں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ ڈگی میں کون اٹھا کے لاتا ہے لوگوں کو. فیصل واوڈا صاحب تو اب کھلے عام بول رہے ہیں آئینی ترمیم جو آپ کا میرا مستقبل طے کرتی ہے، آپ کے اور میرے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ کے اور میرے ملک کا قانون فکس کیا جا رہا ہے، آئین فکس کیا جا رہا ہے، نظام کو، سسٹم کو چلانے کے طریقے فکس کیے جا رہے ہیں. اور کیسے زور زبردستی جبری طریقے سے ڈنڈے کے زور کے اوپر، گن پوائنٹس کے اوپر لوگوں کو اغوا کر کے یہ ہمارے ملک کا اس وقت نظام ہے. اور ہاں، خواجہ آصف صاحب، حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب کو وہ باپ والے کلپس چلا کر دکھائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باپ پارٹی کی بات کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے وہ کلپ بھی چلایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیصل واوڈا کا کلپ چلایا اور بولا کہ یہ کس باپ کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ میں چاہتا ہوں، میں معذرت آپ سے چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا اور اس کے اوپر میں جواب نہیں دینا چاہتا. تو حامد میر صاحب نے بولا کہ ہاں، ہنس کے بولا کہ ہاں میں بھی پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. تو آپ سمجھدار ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. اعزاز سید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا غرور کس قدر ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مولانا صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان سے ملے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی اٹھ کر ان سے ملنے کے لیے جانے لگے اور میاں نواز شریف صاحب کو اشارہ کیا کہ آپ بھی آئیں. میاں نواز شریف صاحب نے انہیں جواب میں اشارہ کیا کہ اپنی سیٹ پر ہی کھڑے رہو. دیکھیں آپ غرور کا جو مقام ہے، کیا غرور ہے ان کے اندر. میاں نواز شریف صاحب شیر ہیں. اس کے بعد جب وہ چل کر مولانا صاحب خود چل کر میاں نواز شریف صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے جب ملے تو پیچھے سے پوری اسمبلی میں شیر شیر کے نعرے لگے. تو میں تو کہتا ہوں شیر شیر نہیں، باپ باپ کے نعرے لگنے چاہیے جو فیصل واوڈا صاحب لگا رہے ہیں. شیر کہاں ہیں؟ تو باپ ہے. پھر دکھی جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے کلپس بنواتے ہیں، میمز بنواتے ہیں. نواز شریف صاحب شعر پڑھتے ہیں کہ میرا بڑا ظلم ہو گیا. لگتا ہے انہیں 2017 کی جو اسپیچ یاد، 2017 کا کی نائل ہی یاد آ گئی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے ججز نے انہیں نائل کیا تھا ان کی چوری پکڑے جانے کے اوپر. تو بہرحال یہ معاملات ہیں ہمارے. جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے اوپر. بلاول بھٹو زرداری کو پی ایم شپ آفر ہوئی ہے، اس حوالے سے مختلف خبریں چل رہی ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے جو کیا ہے وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے یا اپنی پارٹی کے لیے کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے اس وقت جو کیا ہے، آپ اسے کوئی بھی نام دیں، بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے منشور میں یہ تمام معاملات شامل تھے. بلاول بھٹو زرداری نے جو اس طریقے سے، جس بردباری سے، جس ایج میں وہ ہیں اور جس طرح سے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ نئے ہیں سیاست میں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا.
میں کہتا ہوں تحریک انصاف کو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور مولانا صاحب کی سیاست سے سیکھنا چاہیے. کبھی بھی سیاست میں دشمن نہیں بنائے جاتے. سیاسی دشمنی سیاست تک ہوتی ہے، فکس نہیں ہوتی کوئی چیز. آپ اب آ کے مولانا کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو مولانا کے ساتھ پہلے بیٹھنا چاہیے تھا. تحریک انصاف کو یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ کو پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کی آفر دی تھی. اگر آپ کی حکومت آج ہوتی تو کیا یہ آئینی ترمیم پاس ہوتی؟ کیا عمران خان صاحب جیل میں ہوتے؟ کیا یہ سب مسائل ہوتے؟ نہیں ہوتے. آپ نے اپنے پیر پر خود کلاڑا مارا. میں نے تو پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کو بھی آپ روک سکتے تھے. آپ نے اس کو بھی نہیں روکا. آپ نے حکومت بھی نہیں لی. رونے گانے سے نہیں ہوتا، سیاست کرنے سے ہوتی ہے. سیاست میں رہنے کے لیے آپ کو شارپ مائنڈڈ ہونا پڑتا ہے. بہرحال بلاول بھٹو کی وزیر اعظم بننے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے کے حوالے سے آفر آئی ہے، ضرور آئی ہے. وہ ابھی نہیں، شروع سے ان کے پاس، بلاول بھٹو زرداری کے پاس یہ آفر تھی اور حکومت کی جانب سے تھی. حکومت نے جو ہماری مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے بار بار انہیں یہ آفر دی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ 2 سالہ حکومت سے صاف انکار کیا. انہوں نے ایون 5 سالہ حکومت جو اس طرح کی لڑکھڑاتی ہوئی حکومت تھی، جو بیساکھیوں والی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے حکومت کو، اس کو بھی ریجیکٹ کیا. انہوں نے کنٹینڈ ہی نہیں کیا. ڈے 1 پہ بلاول بھٹو نے یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے حکومت دی جائے. انہوں نے کہا جس پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہیں وہ حکومت بنائے. مطلب مسلم لیگ نون، اس سے پہلے وہ تحریک انصاف کو آفر دے چکے تھے. تحریک انصاف کو ملٹیپل دفعہ بولا، لیکن تحریک انصاف نے انکار کیا. تو بہرحال بلاول بھٹو صاحب پہلے اس چیز سے انکار کر چکے. اب بات آتی ہے سیکنڈ والی چیز کے اوپر کہ کیا انہیں بعد میں حکومت، جو 5 سالہ حکومت ہے، اس کے حوالے سے کوئی آفرز ہیں. تو 5 سالہ حکومت کے حوالے سے جو میرے پاس خبریں ہیں کہ بلاول بھٹو نے اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کی. بلاول بھٹو کو آفرز اب بھی ہیں، پہلے بھی تھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی. 5 سال کے بعد جب حکومت یہ ختم ہوتی ہے، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تینوں جماعتیں عوام کے پاس جائیں گی، عوام سے ووٹ لیں گی، اور اگر ان کی کارکردگی انہیں سمجھ آتی ہے تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم، تبھی وہ وزیر اعظم بنیں گے جب ان کی سب سے بڑی جماعت بن کے اسمبلی میں پیپلز پارٹی ووٹس لے کر آئے گی. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا باپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کر کے حکومت میں نہیں آنا چاہتے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ